بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ رب جلیل نے جس طرح اپنے کلام فرقان مجید کے حرف لفظ کی حرمت کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر فعل، ہر قول کی حفاظت فرمائی ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 افراد کا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں عیسائی بادشاہ عقیدر بن عبد الملک کے خلاف روانہ فرمایا۔ یہ کند کا حکمران تھا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ اسے صاحب عطاط بنایا جائے، اور یہ اطلاع بھی دی کہ جب اس کے ساتھ مد بھیڑ ہوگی تو وہ گائے کا شکار کر رہا ہوگا۔ ہوا یوں کہ بادشاہ اپنی ملکہ کے ہمراہ قلعے کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ جنگل سے ایک نیل گائے آئی۔ اس نے قلعے کی دیواروں کو ٹکریں مارنا شروع کر دی۔ ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ یہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیا ہی اچھا ہو کہ اس نیل گائے کو شکار کر لیا جائے۔ بادشاہ شکار کا شوقین تھا اور ماہر بھی۔ وہ اپنے بھائی اور ساتھیوں کے ہمراہ قلعے سے جب نکلا تو وہ گائے جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ بادشاہ نے اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور ایک کھلی جگہ پر حضرت خالد بن ولید اور ان کے لشکر سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس معرکے میں عقیدر کا بھائی ہلاک ہوا۔ عقیدر کو قید کر لیا گیا۔ عقیدر نے بہت خوبصورت ریشمی قبا زیب تن کی ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ قبا اس سے لی اور اپنی آمد سے قبل اسے مدینہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ صحابہ کرام اس کی ملائمت اور نزاکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس اس سے زیادہ حسین و جمیل اور نفیس رومال جنت میں موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عقیدر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی فرما دی اور وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ وہ نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا، اور وہ نیل گائے کا ہی شکار کر رہا تھا جب یہ معرکہ پیش آیا اور وہ مقید ہوا۔ قبیلہ طے کے ایک شخص حضرت بخیر رضی اللہ عنہ نے اس موضوع کو اپنے اشعار میں بیان کیا۔ جب یہ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دانتوں کو کبھی بسیدہ نہ کرے۔ حضرت بخیر جب 90 سال کے ہو گئے تو ان کے دانت اسی طرح مضبوط اور جاندار تھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔